اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تاریخ علم منطق میں ہماری بحث تقریباً اواخر میں پہنچی ہوئی ہے۔ منطق اسلامی دنیا کے اندر منطق ارسطوئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے چند اہم مباحث پڑھ لی ہیں کہ منطق ارسطوئی جو ہے وہ منطق صوری ہے یا مادی، کہ اہم بحث تھی یہ، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی، اس کا جو نتیجہ تھا وہ آپ کو بیان کر دیا تھا۔ اور پھر منطق ارسطوئی کے اندر جو ایک تبدیلی رونما ہوئی، جو کہ مکتب تشیع میں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی، وہ یہ تھا کہ منطق ارسطوئی فقط منطق قیاس تھی، استقرائی نہیں تھی، لیکن شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے استقراء کو بھی حجت قرار دیا ہے اور کہا کہ ہم استقراء کے ذریعے یقین تک پہنچ سکتے ہیں، کہ اس کے اوپر بھی ہماری تفصیل سے بات ہو گئی۔ آج جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ منطق ارسطوئی کی حقیقت اور اس کے اندر تبدیلیاں وہ سب بیان ہو گئی ہیں۔ اب فقط کچھ اضافی مطالب آپ لوگوں کے جاننے کے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر منطق جدید کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منطق ارسطوئی کی مخالفت میں جو علماء آئے اور انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے۔ مذہبی و دینی دنیا کے اندر یونانی علوم کی نسبت شیعہ اور اہل سنت علماء میں سملیرٹی پائی جاتی رہی ہے۔ اگر مخالف تھے تو دونوں طرف بعض مخالف تھے، اگر موافق تھے تو دونوں طرف کے بعض موافق تھے۔ ان میں ایک منطق ارسطوئی بھی تھی۔ جب یہ ترجمہ ہو کر اسلامی دنیا میں رائج ہوئی تو دونوں بڑے جو ہمارے اسلام کے اندر مکاتب ہیں، مکتب تشیع و مکتب اہل تسنن، ان میں علماء کی ایک بڑی مخالفت چلتی رہی ہے۔ ہم چونکہ مکتب تشیع سے تعلق ہے، پہلے مکتب تشیع کے بعض علماء کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اہل سنت کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو مخالفت رہی ہے یونانی علوم کی، منطق و فلسفہ کی، یہ چاہے شیعہ ہو یا اہل سنت، معمولاً اہل حدیث کی طرف سے ہوئی ہے۔ یعنی مکتب تشیع میں جو حدیث محور تھے، جن کو ہم اخباری کہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ مخالفت ہوئی ہے، اور اہل سنت کے اندر جو علماء تھے حدیث محور، بیشتر اور زیادہ تر انہی کی طرف سے اعتراضات معمولاً آئے ہیں۔ معمولاً کی بات کر رہا ہوں، استثناء موجود ہیں۔ بہرحال ابھی یہ ایک رجحان ہے فکری طور پر، حدیث محور ہونا، یا ان کو ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے نص محور ہونا، سواد کے ساتھ نص محور ہونا، کہ جو روایات میں بیان ہوا ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، فقط وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے جو ہے وہ چیزیں حجت نہیں ہیں۔ کہ نص محوری جو ہے شیعہ میں، اس کو اخباری کہتے ہیں، اور اہل سنت کے اندر معمولاً اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ جو مکتب تشیع کے اندر سب سے نامور شخصیت کے جنہوں نے منطق کی مخالفت کی ہے، وہ جناب محمد امین استرابادی ہیں۔ محمد امین استرابادی یہ اخباری مکتب فکر کے بھی بانی ہیں، یعنی اصطلاحی طور پر جو
اخباری جن کو کہا جاتا ہے یہ ان کے بانی ہیں، اور ان کے اندر اخباریت کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی ان کو شدت پسند کہا جاتا ہے اخباری مکتب کے اندر۔ اور انہوں نے پھر اپنے مبنے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف کتب لکھی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین ان کی کتاب الفوائد المدنیہ ہے۔ الفوائد المدنیہ میں انہوں نے اپنے مبانی ذکر کیے ہیں۔ خب ان کے مبانی کیا ہیں، کون کون سے ان کے اختلافات پائے جاتے ہیں اصولیوں کے ساتھ اور باقی علماء کے ساتھ، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ کچھ بحثیں اصول سے مربوط رکھتی ہیں چونکہ یہ علم اصول کے بھی مخالف تھے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ فلسفے کے ساتھ موافق ڈسکس ہونے کے قابل ہیں چونکہ فلسفے کے مخالف تھے اور اس کے دلائل دیے ہیں۔ ہمارا مد نظر چونکہ علم منطق ہے، لہذا منطق کے اعتبار سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہم یہاں پر فقط اسی مطلب کو جو ہے وہ یہاں پر ذکر کریں گے منطقی اعتبار سے، باقی چیزیں ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ کیا تھا۔ امین اثر آبادی اپنے اس اخباری مکتب میں اتنے زیادہ شدت پسند تھے، انتہا پسندانہ ان کی روش تھی کہ بعض ہمارے علماء نے جو ان کے مخالف تھے ان کو کہا کہ یہ مکتب تشیع کا ابن تیمیہ ہے، کیونکہ ابن تیمیہ کے ابھی بیان ہوگا اس کا، ابن تیمیہ جو ہے وہ وہابیت کا ایک بڑا عالم دین ہے، اگرچہ یہ وہابیت سے پہلے ہے لیکن اہل حدیث میں یہ سب سے نامور شخصیت ہے ابن تیمیہ۔ بہرحال چونکہ روش ان دونوں کی ایک ہے، جناب امین اثر آبادی کی اور ابن تیمیہ کی، نس محور ہونا اور اس کے اندر پھر شدت پسندی نظریات کے اندر ہونا، اس وجہ سے یہ تشبیہ دی ہے۔ بہرحال اس طرح کی تشبیہیں نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کا ایک اپنی رائے ہے، اپنے مبانی ہیں، لیکن ان کی شدت پسندی کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے پھر اس قسم کی تشبیہ جو ہے وہ دی ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں جناب امین اثر آبادی؟ یہ فرماتے ہیں کہ منطق جو ہے یہ انسان کو غلطی سے بچاتی ہے، آپ کا ماننا یہ ہے؟ تو اگر یہ منطق جو ہے وہ انسان کو غلطی سے بچاتی ہے تو پھر فلاسفہ، مناطقہ و علماء کے درمیان اختلاف کس بات کا؟ پھر یہ تو منطق پڑھے ہوئے ہیں نا، منطق ارسطوئی پڑھتے ہیں، منطق مظفر پڑھتے ہیں، حاشیہ پڑھتے ہیں، مثلاً کتابیں ٹھیک ٹھاک یہ منطق کی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں ان کے درمیان شدید اختلاف نظر آتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ منطق جو ہے وہ انسان کو خطا سے بچاتی ہے، ہمیں پریکٹیکل دنیا میں اس طرح نظر نہیں آتا۔ اور پھر ایک یہ تھا کہ اثر آبادی کا سب سے بنیادی اور مرکزی اعتراض یہ تھا کہ منطق قواعد صرف استدلال کی ظاہری ہیئت، یعنی وہ صورت قیاس جو ہے انسانی ذہن کو غلطی سے بچاتے ہیں، لیکن مادے کے اندر، یعنی جو ہم نے مادۃ القضیہ قیاس پڑھا ہے، قضایا ہیں جو کہ بات ہوئی ہماری، اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور پڑھیں گے بھی، غلطی سے بچانے کے لیے ناکافی ہے۔ درست ہے۔ ایک اور جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا کہ منطق جو ہے یہ منطقی قواعد جو ہیں ان نقائص کی بنیاد پر، یعنی جو منطقی قواعد میں یہ نقائص جو ہیں وہ شمار کرتے ہیں، منطقی قواعد کے ان نقائص کی بنیاد پر کہ جو امین اثر آبادی کہتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظریاتی و غیر حسی عقائد و علوم میں غلطی سے بچنے کا واحد اور محفوظ راستہ صرف معصومین کی روایات ہیں۔
کیونکہ آپ کہتے ہیں علم منطق جو ہے وہ غلطی سے بچاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی کرتے ہیں علماء، اور حصی علوم بدیہی ہیں، اس میں کوئی ہے، جیسے مثلا ریاضیات ہے، جیسے مثلا جیومیٹری ہے، اس کے اندر غلطی نہیں ہوتی، بدیہی ہیں یہ. لیکن جو غیر حصی علوم ہیں ان کے اندر جو ہے وہ غلطی موجود ہوتی ہے. منطق اس اعتبار سے ان کو محفوظ نہیں کر سکتی، یعنی غیر حصی علوم میں منطق ناکام ہے، غیر حصی علوم میں اس کو نہیں بچا سکتی. لہٰذا ہمیں پھر کیا ہے، ان منطقی نقائص کی وجہ سے ہمیں اپنے علوم کی تصحیح کے لیے فقط روایات اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہے کہ روایات میں ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے. یہ جناب استرابادی جو ہیں انہوں نے بات کی، طول و تفصیل بہرحال ہم بہت زیادہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن عرض کیا کہ ہمارا مد نظر جو ہے یہاں پر وہ فقط اور فقط ایک تعارف کی حد تک اور بعض مطالب کو بہتر انداز میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے، تاکہ ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جائے، اور جب آپ تفصیلی مرحلے میں داخل ہوں تو اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ تفصیلی مطالعات کر سکتے ہوں، تفصیلی جو ہے وہ اساتذہ سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. بس 3 محور ہیں جناب استرابادی کے اعتراض جو منطق پر کر رہے ہیں. ایک یہ کہ منطق جو ہے وہ صورت کے اندر قابل قبول ہے، جو وہ صورہ کبریٰ شکل اول دوم بتاتی ہے مثلا وہ درست ہے، ہم مانتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے مادے کو کلی طور پر مسترد کرتے ہیں. یعنی منطق مادے کے اعتبار سے آپ کو تصحیح کر سکے، حقائق تک رسائی دینے میں مدد کر سکے، نہ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ غیر حصی علوم جو ہیں اس میں بھی منطق ناکافی ہے. درست ہے؟ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر منطق خطا سے بچانے کا یقینی ذریعہ ہوتی تو فلاسفہ کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہوتا. یہ ایک مطلب تھا ان کا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ریاضی اور جیومیٹری کے اندر غلطی نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حصی علوم ہیں، جبکہ جو منطقی مادہ ہے، مادے کے اعتبار سے جو بات کرتی ہے وہ محض ظنی ہے، یقین آور نہیں ہے. اور تیسرا مطلب جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ یہ کہ ان کے نزدیک، استرابادی کے نزدیک جو ہے حقیقی علم فقط اہل بیت کے پاس ہے، یونانی منطق و فلسفہ یہ اس اعتبار سے قابل رد ہے. اس کے بعد ایک بڑا نام جو منطق کی مخالفت میں آتا ہے، فلسفہ اور منطق کی مخالفت میں، وہ جناب مرزا مہدی اصفہانی ہیں. مشہد کے یہ عالم دین ہیں، یعنی مشہد میں انہوں نے وقت گزارا، اگرچہ شاگرد یہ مرزا نائینی کے ہیں کہ جو ایک عظیم مجتہد گزر کے گئے ہیں. 20ویں صدی کے یہ جو ہیں وہ عالم ہیں، یعنی اوائل انقلاب سے پہلے کی شخصیت ہیں. یہ رہبر معظم جب جوان تھے اور نوجوان تھے تو مرزا مہدی اصفہانی مشہد میں درس دیا کرتے تھے، اپنے بڑھاپے میں تھے اس وقت. یہ جناب مرزا مہدی اصفہانی یہ مکتب تفکیک کے بانی ہیں. تفکیک دو کا ہیں، رے نہیں ہے. تفکیک جدا جسے کہتے ہیں، تفکیک، مکتب تفکیک. مکتب تفکیک کیا ہے؟ بہرحال یہ فلسفے سے مربوط بحث ہے کہ چونکہ مرزا مہدی اصفہانی فلسفے کے مخالف تھے
تو اپنی مخالفت کے اندر جو انہوں نے بعض مبانی بیان کیے ہیں اور ایک معارف کے اندر، فہم دین کے اندر جو مبانی انہوں نے بیان کیے ہیں، ان کو پھر مکتب کا جو نام دیا گیا وہ مکتب تفکیک تھا، کہ ان کے شاگرد ہیں انہوں نے یہ نام دیا تھا، یعنی اس مکتب کا نام مکتب تفکیک ان کے شاگرد نے رکھا تھا، خود انہوں نے نہیں رکھا تھا۔ بہرحال جناب مرزا مہدی اصفہانی انہوں نے کہا کہ منطق ارسطوئی کا جو محور ہے وہ ہے قیاس اقترانی، درست ہے، قیاس اقترانی ہے کہ انسان جو ہے وہ قیاس اقترانی جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، صغرا کبرا بناتا ہے، شکل اول مثلاً ہوتا ہے اور پھر ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ جناب مرزا مہدی اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہی باطل ہے۔ روایات کے اندر قیاس کی مخالفت آئی ہے، یعنی اہل بیت نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ دین کو برباد کرنے والی جو چیز ہے وہ قیاس ہے، قیاس نہیں کرنا۔ ہمارے علماء نے روایات کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہاں قیاس سے مراد تمثیل ہے، کہ منطق میں آپ نے پڑھا ہے تمثیل، درست ہے، آپ جزئی سے جزئی کی مماثلت نکال کر پھر جو ہے ایک حکم لگا دیتے ہیں، قیاس فقہی، پھر فقہ کے اندر اس کو قیاس فقہی کہتے ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ قیاس فقہی اور تمثیل فقہ کے اندر جو ہے وہ باطل ہے، جائز نہیں ہے، اور روایات اس کی طرف ناظر ہیں، لیکن مرزا مہدی اصفہانی فرماتے ہیں کہ قیاس اقترانی بھی اسی میں شامل ہے، کہ جو قیاس منطق ارسطوئی بیان کرتا ہے یہ قیاس بھی انہی روایات کا مصداق ہے۔ بنیادی طور پر جو ان کا اعتراض، چونکہ فلسفے کے مخالف تھے، فلسفے کے اندر ایک قانون ہے علت و معلول کا، کوزیلٹی کا، علیت کا، ان کے نزدیک وہ قانون باطل ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ارسطو کے نزدیک سب سے بہترین قیاس برہان ہے، یعنی جس کا مادہ کیا ہو، مادۃ القضیہ، مادۃ القیاس کیا ہو، قضایا کے کیا ہوں، یقینیات پر مشتمل ہوں، کہ برہان کی آپ شرائط پڑھیں گے یا پڑھی ہوں گے آپ نے، کہ برہان جو ہے بہترین قیاس برہان ہے، اور برہان کی بنیاد جو ہے وہ علت و معلول پر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مقدمات جو ہیں وہ علت نتیجہ ہیں، علت و معلول کا رشتہ نکالتے ہیں آپ، اور چونکہ علت و معلول کا قانون باطل ہے، پس قیاس برہانی بھی کیا ہے، باطل۔ اس اعتبار سے منطق ارسطوئی جو باطل ہو جاتی ہے، چونکہ آپ نے اپنے مطلب کو بیان کرنے کے لیے جو دلائل دینے تھے برہان کے ذریعے دینے، برہان ہی باطل ہے، اس کا مبنی ہی چونکہ باطل ہے، لہذا قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے بھی تو قیاس کیا ہے گا، جی اس نے خود تو قیاس کیا ہے، کیا اس نے یہ کہا ہے کہ منطق ارسطو برہان ہے، برہان کیونکہ علت معلول سے، علت معلول باطل، اس لیے یہ بھی باطل ہے۔ مبنے کو رد کر رہے ہیں نا، خود قیاس علیت کا قیاس نہیں ہے، استدلال ہے ان کا، اور مبنائی استدلال ہے ان کا، علت و معلول کا۔
مبنے کے طور پر رد کر رہے ہیں ان کو کہ تمہارا جو نظریہ ہے وہ علت و معلول کے مبنے پر ہے اور میرے نزدیک یہ مبنا ہی باطل ہے. بس آپ کی جو بنائی ہوئی عمارت ہے وہ خود بخود گر جاتی ہے. درست ہے. بس یہاں پر جناب استر آبادی اور مہدی اصفہانی کے درمیان فرق کیا ہو جائے گا؟ جناب مرزا جو ہیں وہ استر آبادی تھے، وہ کم از کم منطق کو صورت کے اندر مانتے تھے. درست ہے. مادے کے اندر اختلاف تھا ان کا کہ مادے کے اعتبار سے منطق جو ہے وہ یقین تک نہیں پہنچاتی، چونکہ وہ ظنون ہیں، ظن پر مشتمل ہیں، گمان پر مشتمل قضیے ہیں، بس وہ آپ کو یقین تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن جناب مرزا مہدی اصفہانی نے آ کر کہا کہ یہ جو بنیادی ڈھانچہ قیاس اخترانی کا ہے اصلاً یہ باطل ہے. تو ان کی جو مخالفت ہے منطق ارسطو کے ساتھ وہ زیادہ شدید ہے جناب مرزا مہدی اس سے جناب استر آبادی سے. ان کے جو ہے وہ زیادہ مخالفت ہے. اب یہ ہمارے علماء دو بنیادی جو ہیں وہ موجود ہیں. اب جو بھی مخالفت کرتا ہے اب منطق کی یا پہلے کرتا رہا ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک عالم دین کے ہی دلائل کو مبنا قرار دیتا ہے. اب بھی موجود ہیں قم کے اندر، مشہد کے اندر، نجف کے اندر بھی حتماً ہوں گے کہ جو ان بزرگواروں کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے منطق ارسطو کے اوپر تنقید کرتے ہیں. بعض کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، میں نے خود بعض کتابیں دیکھی ہیں کہ منطق ارسطو کے اوپر وہ نقد کرتے ہیں. ان کا مختصر سا کیا جواب بنے گا؟ اگرچہ ہماری بحث چونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیان کرنا ہے کہ منطق ارسطوئی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے، فقط آشنائی ہے. چونکہ اعتراض بیان ہوئے ہیں مختصر ان کا جواب بھی ذکر کر دیں اگر، کہ انہوں نے کہا کہ منطق ارسطوئی جو ہے اگر خطا سے بچاتی ہے تو پھر فلاسفہ اور مناطقہ خود جو ہیں وہ اس کے اوپر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور خود غلطیاں کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل نقطہ یہ نہیں، آپ نے منطق مظفر کے ابتدا میں ہی اس کا جواب پڑھا ہے کہ منطق کے قواعد پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو صحیح معنی میں تطبیق بھی کرنی ہے. اگر کوئی انسان صحیح معنی میں تطبیق نہیں کرے گا تو چاہے وہ منطق کو حفظ کیے ہو اور مہارت ہو اس کے بیان کے اندر، ماہر بھی ہو بیان کے اندر، تو وہ کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی منطق. بات واضح؟ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ علم منطق کی جگہ ہمیں اہل بیت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اہل بیت کی طرف رجوع حقیقی علم انہی کے پاس ہے، اس میں تو کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے. مکتب تشیع میں کوئی ایسا عالم آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ مانتا ہو نعوذ باللہ کہ منطق ارسطوئی یا فلسفہ حقیقی علم ہے لیکن اہل بیت کا بیان کردہ علم حقیقی نہیں ہے. علم حقیقی انہی کے پاس ہے. علم منطق ٹول ہے. کیا تعریف کی آپ نے علم منطق کی؟ آلتن قانونیتن تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ ایسا ایک ٹول ہے، آلہ ہے، قانونی کے قواعد کلیہ پر مشتمل ہے کہ جس کی اگر مراعات کی جائے تو انسان کے ذہن کو محفوظ کرتا ہے.
کہ وہ فکری خطا نہ کرے. تو یہ ٹول ہے، علم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک علم منطق ہے، ایک علم جو ہے وہ روایات ہیں، اور ہم جو ہے وہ روایات کی طرف جائیں، منطق کی طرف جانا نہیں. نہ، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے. علم منطق کا ایک نام کیا ہے؟ میزان العلم ہے. بس یہ ایک مغالطہ ہے جناب امین استر آبادی کا، کہ جو اس شعار کے ساتھ کہ علم منحصر ہے اہل بیت کے اندر، بس منطق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نا، اہل بیت ہی کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اہل بیت ہی کے کلام کو مدلل بنانے کے لیے، یعنی دوسرے لوگوں کو مدلل بنانے کے لیے، ان کے استدلال کو اجاگر کرنے کے لیے ہم علم منطق کا سہارا لیتے ہیں، فہم کے لیے سہارا لیتے ہیں، نہ یہ کہ مد مقابل قرار دیتے ہیں اس میں. بہرحال ایک مختصر جواب جو ہے یہ کفایت کرتا ہے یہاں پر. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اہل سنت کے میدان میں. اہل سنت کے اندر حالات جو ہیں وہ منطق ارسطوئی کے بارے میں ہم سے زیادہ شدید ہیں. مختلف طبقات میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اہل سنت کے علماء کو. ایک گروہ منطق کے اندر جو اپنے نظریہ رکھتا ہے، ایک گروہ علماء کا منطق کو مطلقاً حرام قرار دیتا ہے. مطلقہ، یہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. مختلف نام اس کے اندر آتے ہیں، جیسے امام ابو عمر عثمان ابن الصلاح، سراج القزوینی، حافظ جلال الدین سیوطی، جس کی آپ ادبیاتی کتاب سیوطی پڑھتے ہیں، کہ یہ مخالف علم منطق تھے. مختلف انہوں نے دلائل دیے ہیں. یہ جو مطلقہ حرام کے قائل ہیں، معمولاً 6 دلیلوں کے عنوان میں نے یہاں لکھے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ منطق جو ہے وہ اسلامی علوم میں سے نہیں ہے، یعنی اسلامی علم نہیں ہے، یونانی علم ہے، چھوڑے پریں اس کو. دوسری دلیل دیتے ہیں کہ ایسے علم میں اپنی عمر ضائع کرنا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسری دلیل یہ کہ یونانی علوم کا مقدمہ ہے، یعنی اگر منطق جو ہے نا وہ آپ کے لیے کیا کرتی ہے، سیڑھی بنتی ہے کہ آپ یونانی علوم کی طرف رغبت پیدا کریں اور یونانی علم پڑھنے لگ جائیں، لہٰذا منطق سے ہی رک جاؤ، منطق نہ پڑھو. چونکہ منطق پڑھی فلسفہ کی طرف چلے جائیں گے، فلسفہ پڑھیں گے تو وہ تو آپ کو دین کے خلاف کر دے گا اور گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. پس علم منطق جو ہے وہ پڑھنا جائز نہیں. چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ استقراء سے یہ بات ثابت ہے کہ منطق کے علم میں صرف وہی مشغول ہوئے ہیں جو یا تو بے دین ہیں یا ناقص الایمان ہیں. یہ میں جو دلائل بیان کر رہا ہوں، پوری ایک کتاب لکھی گئی ہے منطق کے نقد میں، رد میں. یہ اس کے مقدمے میں اس نے یہ 6 دلیلیں مختلف انداز سے اس کو ذکر کیا ہے. 5ویں دلیل جو ذکر کی کہ اس امت کے جو بہترین لوگ ہیں، جو کہ صدر اسلام کے ہیں، ان لوگوں نے علم منطق نہیں پڑھی تھی. اس دور میں کون سی علم منطق تھی؟ وہ دین کو سمجھ جاتے تھے بغیر علم منطق کے. جب قرون اولا جو کہ افضل القرون ہے، بہترین زمانوں میں سے ہے، اس کے لوگ بہترین ہیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ منطق نہیں پائی جاتی تھی. تو پھر ہمیں کیا ضرورت کہ ہم علم منطق سے مذہب کو جو ہے وہ سمجھیں، اس کی ضرورت کا احساس کریں. 6ٹھی دلیل، اگر منطق واقعاً کوئی نفع بخش چیز ہوتی
تو سب سے پہلے یونانیوں کو فائدہ پہنچاتی، حالانکہ وہ سارے بت پرست اور مشرک تھے۔ مسلمانوں، اگر تم منطق سے اپنے اسلام کو ثابت کرنا چاہتے ہو اور منطق سے اسلام ثابت ہوتا ہے تو پھر یونانی تو بت پرست نہ رہتے نا، وہ تو مشرک نہ بنتے۔ یعنی اس قسم کے دلائل ہے، اگرچہ نہیں چاہیے تھا کہ میں یہاں پر ان ساروں کو ذکر کرتا، لیکن بہرحال معلومات کے لیے کہ کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ کیا کیا دلائل دیے جاتے ہیں، اس کو یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ ایک گروہ جو ان کے علماء کا ہے وہ تفصیل کے قائل ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جواز کے قائل ہیں کہ جو اہل منطق کو رد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دلائل کا توڑ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی علم منطق کو رد کرنا ہے، لہذا علم منطق کو آنا چاہیے نا، پڑھیں پھر وہ علم منطق، صحیح طریقے سے سیکھیں منطق ہے کیا چیز ہے، تاکہ منطق کو رد کر سکیں۔ بس ایسے جو صاحب استعداد اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ رد کریں، لیکن پڑھنا بھی رد کرنے کے لیے ہے، علم منطق کو پڑھ کے پھر منطق کو رد کرنا ہے۔ یہ پھر جواز کے، ان جیسے لوگوں کے لیے جواز کے قائل ہوئے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ ابن تیمیہ کہ یہ اہل سنت کے شدت پسند گروہ جو وہابیت اور اہل حدیث کا ہے، اس کے آپ کہہ لیں کہ عالی ترین بلند ترین علماء میں سے ہے ابن تیمیہ، کہ وہابیت اکثر جو دلائل اپنے عقائد کے اندر جو دیتی ہے اور دوسروں کو مشرک بناتی ہے، اور اہل حدیث ان کے سارے دلائل جو ہیں وہ ابن تیمیہ سے اخذ ہیں، کہ ایک بڑی شخصیت گزری ہے، بہت سارے علوم میں اس نے قلم اٹھایا ہے ابن تیمیہ نے، اور ایک جو قلم اٹھایا ہے وہ کیا ہے، منطق کے اوپر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے مستحب قرار دیتا ہے پڑھ لے منطق، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ مبتدی طالب علم جیسے آپ ہیں، ان کے لیے منطق پڑھنا حرام ہے۔ عوامی لوگوں کے لیے بھی منطق پڑھنا حرام ہے، چونکہ گمراہی ہے اس کے اندر۔ اگر چونکہ آپ ماہر نہیں ہیں، ابتدائی اسٹوڈنٹ ہے، ابھی تو آپ مدرسے میں آئے ہیں، ابھی سے آپ منطق کے پیچھے لگ گئے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو منطق نہیں پڑھانی۔ پہلے وہ پورا دین پڑھیں، حدیث پڑھیں، تفسیر پڑھیں، عقائد پڑھیں، جب وہ دین میں مضبوط ہو جائیں پھر یہ مستحب کے زمرے میں آئیں گے۔ جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے، اب وہ منطق سے استفادہ کر کے دین کے مطالب کو منظم، مدلل اور برہانی طور پر ثابت کرنا چاہتا ہے اور منطق سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مستحب ہے۔ ہاں تم جاؤ، قرآن میں بیان شدہ مطلب اگر کوئی برہانی بنانا ہے بے شک کرو، کیونکہ اب تم دین میں مضبوط ہو چکے ہو، تمہارے اندر وہ تزلزل، انحراف، گمراہی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ درست ہے؟ بس ایک گروہ جو ہے وہ یہ تھا۔ ایک گروہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ علم منطق کو حاصل کرنا فرض کفائی ہے، یعنی یہ منطق کے قائلین میں سے ہیں کہ منطق پڑھنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات فرض کفائی ہے، اگر افراد نہ ہوں منطق کے اندر ماہر تو واجب ہے منطق کے علم کو حاصل کرنا۔ خب یہ جو منطق کے قائل ہیں ان میں سے ایک بڑا نام جو اہل سنت کا ہے وہ جناب امام غزالی ہیں۔ جائز عالم ہے۔
ہاں جائز والے کے بارے میں ہاں، یعنی یہ جو جائز کے قائل ہیں، یعنی منطق میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے، علم منطق پڑھنا جائز ہے۔ اب ضرورت کے تحت وہ واجب کفائی بھی ہو جائے گا۔ مثلا تو غزالی کا ایک بڑا نام آتا ہے، منطق کا یہ دفاع بھی کرتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہے کہ جو شخص منطق نہیں جانتا اس کے علم پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی علم منطق کو اس طریقے سے یہ اہمیت دیتے تھے، اور انہوں نے پھر کتاب بھی جو ہے وہ علم منطق کے اوپر لکھی ہے، اس کا نام ہے القسطاس المستقیم، قاف دو نقطے والی، القسطاس توئیں، القسطاس المستقیم، علم منطق کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، القسطاس المستقیم۔ حتیٰ اس جملے سے مجھے یاد آیا جو جناب غزالی نے کہا ہے کہ یعنی جو علم منطق نہیں جانتا اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اہل سنت کے اندر جو منطق کا مخالف ہے اس کا ایک بیان ہے، بڑا مشہور بھی ہوا ہے، وہ من تمنطق فقط تزندق، کہ جو علم منطق پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ زندیق ہے، بے دین، ملحد، منکر خدا۔ من تمنطق فقط تزندق۔ بہرحال یہ اس طرح کی ایک مخالفت جو ہے وہ موجود ہے۔ خب بہرحال یہ مختلف جو ہے وہ مطالب میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ ابن تیمیہ جو ہے کیا دلائل دیتا ہے، اس کو بھی مختصر تقریباً وہ جو 6 دلیلیں میں نے دی ہیں پہلے، ابن تیمیہ کی بھی ملتی جلتی اسی طرح ہی کی دلیلیں بنتی ہیں۔ اور ابن تیمیہ کے بعد جو ہے وہ ایک اور نام جو بڑا منطق کی مخالفت میں آتا ہے وہ جلال الدین سیوطی ہیں، کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے صون المنطق والکلام عن فنِ المنطق والکلام، یعنی علم کلام کے بھی مخالف تھے جلال الدین سیوطی، کہ منطق اور کلام کے فنون سے حقیقی منطق اور کلام کی حفاظت۔ یعنی پہلا جو ہے صون المنطق والکلام، وہاں پر معنی اور ہے، یہاں عن فنِ المنطق والکلام، یہاں معنی علم منطق و علم کلام ہے۔ خوب ان کے دلائل کیا ہیں، اور اس کے اوپر پھر مختصر چونکہ جواب بھی دینے ہیں، میرے خیال میں وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے آخر میں پھر میں نے 2-3 مثالیں دینی ہیں قرآن سے، کہ قرآن کے اندر چونکہ ہم نے کہا نا کہ علم منطق جو ہے وہ آلہ ہے، میزان ہے، استدلالی روش ہے، وہ قرآن کے اسلوب سے بھی استفادہ کریں گے۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اس کو تبیین کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہ چیپٹر اسی ایک ہی درس میں ختم ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ اس کو سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اس کا رکھنا پڑے گا۔ باقی مطالب پھر بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔